اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بگننگ میں تو ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہم پچھلا تھوڑا سا چونکہ ابھی شروع کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون ہیں جو ریگولر اٹینڈ کر رہے ہیں کلاسز اور کون ہیں جو ابھی نیو کمرز ہیں، اس لیے ہم ابھی زیادہ دور بھی نہیں گئے۔ ایک رکوع ہم کر چکے ہیں، میں اس کو آج دہرا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ کوئکلی میں اس کو گو تھرو ہو جاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم مقطعات ہیں۔ الف یہ ہے جیسے کہ آگے ترجمہ میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کا ترجمہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو انا سے الف ہے، لام اللہ کا ہے اور میم اعلم، انا اللہ اعلم میں اللہ سب، انا کا مطلب ہے میں، اللہ اللہ ہوں، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، انا اللہ اعلم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ مقطعات کا میں نے بتایا تھا کہ مقطعات حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مقطعات کسی بھی صورت کے مضامین کو سمجھنے کی کنجی ہیں، کہ اس صورت میں کیا مضامین بیان ہوں گے، مقطعات اس کا علم دیتے ہیں۔ تفسیری بات ہے اور ڈیپتھ میں جا کے آگے جا کے جو انسان تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی سمجھ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی، سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ کی جو علمی صفت ہے اس کا غلبہ ہوگا، غیب کے علم اور دوسرے علمی لحاظ سے جو خدا تعالیٰ کا علم علیم کی جو صفت ہے اس کا غلبہ ہوگا۔ ذالک یہ اسم اشارہ ہے، الکتاب ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، میں نے بتایا تھا الف لام جب بھی کتاب نکرہ ہے، اسم نکرہ ہے جس کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگ جائے عربی میں تو وہ اس کو اسپیسیفک، اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، اس کو خاص بنا دیتا ہے، اسم جس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں اردو میں، اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے۔ الکتاب اب یہ کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے خدا تعالیٰ، ذالک الکتاب یہ خاص کتاب، اس لیے پھر اس کا ترجمہ خاص بھی کیا جاتا ہے یا وہ بھی کیا جاتا ہے اور کامل بھی کیا جاتا ہے، کہ وہ کامل کتاب جس کی طرف پہلے انبیاء نے اشارہ کرتے آئے کہ ایک ایسی کتاب نازل ہوگی ایک نبی پہ جو اپنے اندر تمام تعلیمات کا جامع ہوگی، ہر طرح کی تعلیمات اس میں ہوگی۔ اس کتاب کو شروع سے کیا کہ یہ وہ کامل کتاب ہے، یہ وہ خاص کتاب ہے۔ الف لام جب بھی کسی ناؤن کے ساتھ لگ جائے گا تو وہ پراپر ناؤن بن جائے گا، وہ معرفہ بن جائے گا۔ ذالک اسم اشارہ ہے، ذالک الکتاب یہ کامل کتاب ہے، لا ریبہ نہیں ریبہ شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ اس پہ ایک کویسچن ہوتا ہے کہ کیا جو متقی نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ مراد یہ ہے کہنے کی کہ متقی سے مراد ہے ہر وہ شخص جو نیکی کے اوپر قدم مارتا ہے، ہر وہ شخص جو تقوی کی ابتدا پہ ہو یا اس کی انتہا پہ متقی ہے۔ اس لیے اس کتاب میں اگر کوئی اپنے دل میں ذرہ بھی اتقا رکھتا ہے، اپنے دل میں ذرہ بھی تقوی کا بیج رکھتا ہے، اس کتاب میں اس کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو obviously اس شخص کے لیے بھی جو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہے اس کے لیے تو بے پناہ اس کتاب میں گائیڈنس ہے اس کے لیے، لیکن ہر وہ شخص جو تقوی کی ادنا ترین سطح پہ بھی ہو اس کے لیے بھی گائیڈنس اس کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو اٹھا کے
تقوی کی انتہا تک لے جائے۔ اس لیے متقیوں کے لیے سے مراد یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ دل میں خوف خدا ہو، دل میں کچھ انسان کے سعید فطرت ہونا ضروری ہے، ورنہ جو بالکل ہی بے بہرا ہو جائے اس کے لیے بھارت، اس میں کچھ بھی نہیں ملنا اس کو اس میں سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب پر۔ میں نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے لاسٹ ویک کلاس تھی ٹیوزڈے کو، تو میں نے کہا تھا میں اگلے ویک آپ کو گرامر پڑھاؤں گا، گردان پڑھاؤں گا، لیکن ابھی پھر میں تھوڑا سا ٹھہر گیا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں، تھوڑا سا میں زبانی بتا کے آپ کو فیملیئر کر لوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ گردان شیئر کروں گا، وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ افیکٹو ہوگا اور وہ اس سے زیادہ سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے اس سٹیج پہ ابھی میں گردان کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ الذین وہ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، میں نے بتایا تھا جمع کا صیغہ ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم رکھتے ہیں، یہ بھی مضارع جمع کا صیغہ ہے۔ یقیمون اگر کہنا ہو کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جمع ہو they observe prayer، تو ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں یقیمون، وہ نماز قائم کرتے، وہ قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ نماز، ومما ومن اور ما، مما جو ہے مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، من اور ما کا دونوں ملے تو نون درمیان میں گر جاتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے۔ ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے ان کو بطور رزق دیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، رزقنا کا ہم نے رزق دیا بھی ترجمہ ہم کہتے ہیں، ہم نے عطا کیا بھی کہتے ہیں، we provided them، اور we provided them with provision بھی کرتے ہیں ترجمہ، کہ ہم نے اس کو رزق عطا کیا یا ہم نے اس کو عطا کیا، دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یؤمنون یقیمون اور ينفقون تینوں مضارع کے صیغے ہیں اور جمع کے صیغے ہیں۔ میں نے بتایا تھا جیسے انگلش میں ہمارے پاس ہوتا ہے، اردو میں ہمارے پاس ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، یا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ہوتا ہے۔ عربی میں صرف دو زمانے ہوتے ہیں، یا ماضی ہے یا مضارع ہے، مضارع کے اندر ہی حال اور فیوچر ہوتا ہے، اس لیے حال اور فیوچر از اکول ٹو مضارع۔ تو یہ عربی میں دو زمانے ہوتا ہے، سے یؤمنون میں جو مضارع بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حال میں بھی اس کا ترجمہ پریزنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں، یہ مضارع ہوتا ہے۔ میں پھر اس آیت کو کر دیتا ہوں، الذین وہ جو، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں رزق کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ انسان نے جو، خدا تعالیٰ نے انسان کو جو بھی کوالٹیز عطا کی ہیں وہ بھی ساری مراد ہے، دوسروں پہ رحم بھی کرتے ہیں، دوسروں کے کام بھی آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں when they are in need، تو ہر طرح سے، اس لیے اس کا اوپن ترجمہ کیا کہ جو بھی ہم اس کو پرووائڈ، جو ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، جو بھی ہم ان کو دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ مال ہو، وہ طاقت ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ والذین اور وہ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، پھر مضارع ہے یؤمنون جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا، وہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ یہاں پھر ہم اس کا حال میں ترجمہ کریں گے، مضارع ہے یہ، جمع کا صیغہ ہے، والذین یؤمنون اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل الیک تیری طرف نازل کیا گیا، انزل وہ نازل کیا گیا، وہ اتارا گیا، الیک تیری طرف، وا اور ما جو، انزلہ اتارا گیا، من قبلی کا تجھ سے پہلے۔ تو مومنوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو بھی خدا تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک آیت میں یہ تین نشانیاں بیان ہوگی، دوسری آیت میں یہ بتایا کہ وہ اے نبی وہ تیرے اوپر جو نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں،
والذین یؤمنون بما انزل الیکا تیری طرف، جو تیری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم سے پہلے گزشتہ تمام شریعتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان میں رد و بدل ہوئی، وہ ٹائملی تھیں، ایک وقت تک کے لیے تھیں، محدود مدت تک کے لیے تھیں، صحیح ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا فیہا کتب قیمہ کہ جو بھی تعلیم قائم رہنی چاہیے تھی، انسان کی بقا کے لیے ضروری تھی، اس کی تربیت اور اس کی ہدایت کے لیے ضروری تھی، خدا تعالیٰ نے ساری تعلیم کو قرآن میں جمع کر دیا۔ لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو وہ ان ساری تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت پر، اولئک علی ھدن یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ المفلحون کا لفظی ترجمہ ہوگا کامیاب ہونے والے۔ ان الذین، ان یقیناً، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفروا جمع کا صیغہ ہے لیکن ماضی کا، جیسے یؤمنون یا یوقنون جو صیغہ ہے وہ جمع کا ہے لیکن مضارع کا ہے، حال یا فیوچر میں اس کا ترجمہ ہوگا، لیکن کفروا ماضی کا صیغہ ہے، جمع کا ہے۔ ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفروا they disbelieved انہوں نے انکار کیا۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، خا انذرتہم تو ان کو ڈرائے، ام یا لم نہیں، تنذرہم تو انہیں ڈرائے، خواہ تو انہیں ڈرائے یا تو انہیں نہ ڈرائے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے جو محاورے کے لحاظ سے، جیسے زبان کے لحاظ سے، اسی جب ہم خواہ کا لگاتے ہیں کسی جملے کے شروع میں تو ہم کہتے ہیں خواہ آپ ایسا کریں یا نہ کریں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آہ کا ہے حمزہ، استفہامیہ کہتے ہیں اس کو، حمزہ استفہامیہ کہ کویسچن کے لیے، استفہام کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے۔ عربی میں صرف آ یا حمزہ ریز کرتا ہے کہ آپ ایسا کریں یا نہ کریں برابر ہے، تو جس کو ہم اردو میں خواہ کا ترجمہ کرتے ہیں، خواہ آپ ایسا کریں چاہے آپ ایسا کریں یا نہ کریں۔ تو اَأَنذَرْتَهُمْ خواہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو انہیں نہ ڈرائے، ام یا لم نہیں، تنذرہم جہاں تک الفاظ کے لفظی ترجمے کا تعلق ہے، انذرتا ماضی ہے لیکن تنذرو مضارع ہے۔ انذرتا تو نے ڈرایا لفظی ترجمہ ہوگا، اگر ہم اس کا پروناؤن اتار دیں، ضمیر اتار دیں ہم، اگر اس کو الگ کر دیں، آ کو بھی الگ کر دیں اور سمپل رہ جائے انذرتا، تو اس کا مطلب ہے تو نے ڈرایا، ماضی ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، سامنے سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن کے لیے انذرتا تو نے ڈرایا، تو مخاطب کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے، لیکن تنذرو مضارع ہے۔ تو اگر ہم یا لم ساتھ نہیں لگائیں تو تنذرو آئے گا، را پہ جو جزم ہے وہ لم کی وجہ سے ہے، جب لم جو ہے جازمہ آ جاتا ہے تو وہ مضارع کے آخری حرف کے اوپر جزم دے دیتا ہے، گرامر کی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو لم کے ساتھ نہیں پڑھیں تو تنذرو ہے، انذرا ینذرو تنذرو، تنذرو تو ڈراتا ہے، ماضی ہے اس کا انذرا، تو تنذرو تو ڈراتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ میں فرق ہوتا ہے، اس لیے لفظی ترجمہ سیکھنا بھی ضروری ہے اور بامحاورہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کئی جگہوں پہ آپ لفظی ترجمے کے ساتھ سینس کنوے کر پائیں گے اور کئی جگہوں پہ آپ بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ سینس کو کنوے کر پائیں گے، اس لیے دونوں ترجمے آنے ضروری ہیں۔
پھر اس آیت کا کہتا ہوں ان یقیناً الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ریزن اگلی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، کیوں تیرا انذار، کیوں تیرا ان کو وارن کرنا، تیری وارننگ کیوں ان کے لیے ایکول ہے کہ بے شک تو ان کو وارن کرے یا نہ کرے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی ریزن اگلی آیت میں، لیکن یہاں پہ بہرحال ماضی اور مضارع کو سمجھنا ضروری ہے کہ انذرتا میں ماضی ہے، انذرتا تو نے ڈرایا، لیکن تنذرو مضارع ہے، تو ڈراتا ہے۔ لم کی وجہ سے ہم پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں ام لم تنذر، یا تو انہیں نہ ڈرائے، جو زبان کے محاورے کے مطابق پھر وہاں پہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ سمپل اگر آ جائے تنذر تو ہوشیار کرتا ہے یا تو ڈراتا ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ انذرتہم خواہ تو ان کو ڈرائے، ام یا لم تنذرہم تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختمہ، اس نے مہر لگا دی، ماضی کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے اور پہلا صیغہ ہے۔ ختمہ، اس نے مہر لگا دی۔ ضربہ، اس نے مارا، اکلا، اس نے کھایا، ختمہ، اس نے مہر لگا دی۔ تو ختم اللہ، اللہ فاعل ہے، ختمہ فعل ہے، فعل اور فاعل دونوں ہیں۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، ان کی سنوائی پر۔ حضور نے آگے ترجمہ کیا سنوائی کا، سمعن کا، اذن کہتے ہیں عربی میں کان کو، آذان اس کی جمع ہے، سمعن کہتے ہیں سننے کی طاقت کو، سمع کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف بیان کی، تو سمع اس نے سنا، سمعن اس سے پھر سننے کی طاقت، سنوائی، ہیئرنگ، لیکن ہم اس کو کان کے لیے ترجمے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب جمع ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر یا ان کی سنوائی پر، ان کی سننے کی طاقت پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، غشاوہ پردہ، کورنگز، ابصار جمع ہے آنکھیں، ہم ان کی، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ نے مہر لگا دی، کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے جب مہر لگا دی ان کے کانوں اور آنکھوں پہ، اور ان کی آنکھوں پہ، کان پہ اور دلوں پہ مہر لگا دی، تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہوا؟ اگر انہوں نے نہیں مانا، ایمان نہیں لائے خدا تعالیٰ کے مہر کرنے کی وجہ سے، تو پھر اس میں ان کا قصور کیا ہوا؟ قصور اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے مہر لگا دی سے مراد ہے ان کے اعمال کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے فائنل ڈیسیژن لیا ہے، ورنہ ان کے سامنے نبی آ کے بار بار کہتے رہے کہ یہ رانگ ہے، یہ رائٹ ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ درست ہے، یہ نہیں درست، ساری تعلیمات کو کھول کر بیان کرتے رہے، لیکن وہ اکڑتے رہے، خدا تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اس کے نبی کی بات نہیں مانی، اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی آیات کے ساتھ استہزاء کیا، نبی کے کام کو ہمیشہ سے اس کے کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، اس کو ہمیشہ ہرڈلز اس کے کام میں ڈالنے کی کوشش کی، کسی طرح اس کو سٹاپ کریں اور خدا تعالیٰ کا پیغام نہ پھیل سکے۔ اس کے اوپر خدا تعالیٰ کا فائنل ورڈکٹ جو ہے، فائنل ڈیسیژن جو ہے، وہ ہے خاتمہ کی شکل میں۔ ادروائز خدا تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر نہیں کرتا اگر اس کے اندر ایمان لانے کی ذرا بھی ایک رمق بھی باقی ہو، ایک ذرا چھوٹا سا آیوٹا بھی ہو کہ اس نے ایمان لے آنا ہے، اس کے اعمال ایسے ہیں۔ پھر اس آیت کو کر دیتا ہوں، ختمہ اس نے مہر لگا دی، اللہ نے، ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم
ان کے دلوں پر، وعلا سمعہم اور ان کی سنوائی پر بھی، ان کے کانوں پر یا ان کی سنوائی پر، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے، وعلا ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، پردے ہیں، ولہم اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے عظیم، بڑا۔ یہ تو وہ سبق ہے جو میں نے پہلے پچھلے ہفتے پڑھا دیا تھا، میں ان کا ریوائز کروا دوں، اگر کوئی آج جوائن کر رہا ہے تو وہ بھی ہمیں آج سے جوائن کر لے، اس کی ریویژن ہو جائے یا وہ ہمارے ساتھ مل جائے۔ آج کا سبق ہم اب شروع کریں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَمِن، اب من ہے اور من ہے۔ من جو ہے یہ بعضیہ ہے، عربی میں کہتے ہیں من بعضیہ، جیسے ہم کہتے ہیں سم آف them، سم کے لیے جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں من بعضیہ، یعنی بعض لوگوں کے متعلق جب بات کرنی ہوتی ہے تو من لے کے آیا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ترجمہ پھر اس کا کہتے ہیں there are some among the people، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، some of them، من یقولو، جو، یہ من موصولہ ہے، جو کے معنوں میں آتا ہے، من یقولو، قالا ماضی ہے، اس نے کہا، یقولو مضارع ہے، وہ کہتا ہے، واحد کے صیغے ہیں دونوں، قالا اس نے کہا ماضی میں چلا جائے گا، یقولو مضارع میں ہے، وہ کہتا ہے۔ اگر یہی ہم نے ترجمہ کرنا ہو کہ وہ کہتے ہیں جمع میں دے سے، ہم کہیں گے یقولون، جیسے ہم پڑھتے ہیں یؤمنون، تو یقولو واحد ہے، سنگولر ہے، اور مضارع کا پہلا صیغہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وبالیومی اور دن پر، الآخری آخرت کے، اور ما نہیں ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، مؤمنین جمع ہے مؤمنن کی، مومن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلانا مومن ہے، مراد ہے ایمان لانے والا ہے، مؤمنین اس کی جمع ہے، مومنون بھی آتی ہے، مؤمنین بھی آتی ہے۔ پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں، اور من الناس لوگوں میں سے بعض، من جو، یقول وہ، اب یہ من جب شروع میں آتا ہے تو آگے بے شک سنگولر بھی ہو تو ترجمہ اس کا پلورل میں ہوتا ہے، اگرچہ یہاں پہ یقولو ہے لیکن چونکہ لوگوں میں سے بعض کا ذکر ہو رہا ہے، اور بعض چونکہ پلورل ہوتا ہے، سم آف them not one of them، some of them جب ہم کہیں گے تو آگے بھی ترجمہ اس کا پلورل میں ہوگا، اس لیے اگرچہ یقولو سنگولر ہے لیکن ترجمہ پلورل میں ہوگا۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، مَن یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم پر ایمان لائے، اب دیکھیں ساری صیغے، آمنا جمع ہے، من بازیہ ہے جمع ہے، من جو، یقولو، اس لیے پھر اس کا ترجمہ جمع کرنا ہے کہ باقی جتنا بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ سارا پلورل میں ہے، اس لیے یقولو کا ترجمہ بھی ہم یہاں پہ پلورل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر بھی، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ بھی ترجمہ کرتے ہیں واو حالیہ کہلاتا ہے عربی میں، یہ والا واو، لیکن اس کو ڈسٹنگوش کرنا بگننگ سٹیج پہ مشکل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ تھوڑا سا ترجمہ 2-3 سپاروں کا سیکھ جائیں گے تو پھر واو حالیہ جو ہے، جو اس وقت کی کنڈیشن کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، آٹومیٹک انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وما ہم، حالانکہ بھی کر سکتے ہیں یا اور بھی کر لیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے آخری یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یخادعون اللہ
وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں. خادع، ہم اس کا ترجمہ عموماً ہم حضور نے بھی کیا ہے ترجمہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے. خادع یخادع، یخادعون جمع ہے، مضارع کا صیغہ ہے. وہ دھوکا دینا چاہتے ہیں یا وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو کوئی دھوکا دے سکتا نہیں ہے. ہاں کوئی کوشش تو کر سکتا ہے یا کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو بھی چیٹ کر لے، لیکن خدا تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے، اس کی کمپریہنسو ایٹریبیوٹس ہونے کی وجہ سے خدا کو کوئی دھوکا دے نہیں سکتا. کوئی چیز اس سے ہڈن ہے نہیں، کوئی چھپی ہوئی چیز ہے نہیں. دھوکا تو انسان اس کو دے سکتا ہے جس کی طاقتیں کامل نہ ہوں، جس کی ہر چیز پہ نظر نہ ہو، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا نہ ہو. تو جو خدا غیب اور حاضر اور ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے، اس کو دھوکا دینے کی کوئی اپنی دانست میں کوشش تو کر سکتا ہے، خواہش تو دل میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو دھوکا دے نہیں سکتا. اس لیے پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یخادعون، وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. خادع اس کا ماضی ہے، سنگولر ہے. یخادعون جمع ہے، مضارع ہے. وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے. وما یخدعون، اب خادع اور یخدع میں فرق ہے. ایک خادع ہے اور دوسرا خادع ہے. تھوڑا سا ڈفرنس ہے جو ابھی انیشل سٹیج پہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. یہاں پہ یخدعون اگر آئے گا تو وہ دھوکا دیتے ہیں، سمپل یہ سمجھ لیں. لیکن یخادعون آئے گا تو وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ابھی ابتدائی سٹیج پہ صرف یہ سمجھ لیں کہ دونوں کی ساؤنڈ ڈفرنٹ ہے، دونوں کا پڑھا جانا ڈفرنٹ ہے، اس لیے ترجمہ بھی ڈفرنٹ ہوگا. یخادعون، وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یخدعون، وہ دھوکا دیتے ہیں. یہ انیشل سٹیج پہ یہ سمجھ لیں. پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل، ایک تو میں نے بتا دی تفصیلی، لیکن گرامیٹیکل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکا دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے. انفسہم themselves، اپنی جانوں کے علاوہ کسی کو دھوکا نہیں دیتے. مومنوں کو دھوکا نہیں دے سکتے، خدا کو دھوکا نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں. وما یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں. اتنی عقل ہو کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اس چیز کو سمجھ جائیں، پھر تو ایمان لے آئیں، پھر تو خدا تعالیٰ کو مان لیں. لیکن چونکہ چیٹ کر رہے ہیں اور دل میں جانتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، کسی مومن کے لیے یا خدا تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کر رہے. تو یشعرون، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جیسے یؤمنون اور یخدعون ہے، یوقنون ہے، یہ بھی جمع کا مضارع کا صیغہ ہے. میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکا دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کو. مراد ہے وہ صرف اپنی جانوں کو ہی دھوکا دیتے ہیں. جس کو ہم اردو محاورے کے مطابق اگر سیدھا کرنا چاہیں تو ہم اس طرح پہ ترجمہ کریں گے، لیکن آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں دھوکا دیتے مگر اپنی جانوں کو. جس کو ہم پھر اگر اچھا ترجمہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے میں نہیں کھاتا مگر ایک روٹی. اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں ایک روٹی کھاتا ہوں تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں کھاتا مگر ایک روٹی. آپ سمپل، یا ہم سمپل کہتے ہیں میں ایک روٹی کھاتا ہوں. اسی طرح زبانوں کے لکھنے کے اور قواعد ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنے کے محاورے اور ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پہ لکھا تو یہی ہے کہ وہ نہیں دھوکا دیتے مگر اپنی جانوں کو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اپنی جانوں کو ہی دھوکا دیتے ہیں. جس کی میں نے جیسے مثال دی کہ میں نے اگر یہ کہنا ہو کہ میں ایک روٹی ہی کھاتا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں کھاتا مگر ایک روٹی.
اگر ایسے کہوں گا تو سارے دیکھنے لگ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ محاورہ تو نہیں ہے بولنے کا. اس لیے لکھنے کا اور محاورہ ہوتا ہے عربی میں، اردو میں ہماری زبان میں محاورہ اور ہے. تو آپ اس کے جیسے میں نے کہا غلط نہیں ہے. اگر آپ ایسے بھی ترجمہ کریں کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، تو غلط نہیں ہے ترجمہ کسی بھی طرح. لیکن اردو محاورے کے مطابق سیدھا نہیں ہے، اس لیے ہم پھر اس کو سیدھا کر لیتے ہیں کہ وہ صرف اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی آئے گا تو میں ادھر بھی وہاں پہ بھی تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کروں گا. پھر 2-4 دفعہ گزرے گا آپ کی نظر سے تو آپ کو پھر یہ محاورہ یاد ہو جائے گا قرآن کریم کا. وما یشعرون، اور وہ عقل نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں. یشعرون وہ سمجھتے ہیں. ما نافیہ ہے. ما جو کے معنوں میں بھی آتا ہے اور نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ ما کا کہاں پہ کیا ترجمہ کرنا ہے. یہاں پہ نافیہ ہے، یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے. اوپر بھی ہم نے پڑھا وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے. وما ہم بمؤمنین، اور وہ نہیں ایمان لانے والے. تو یہاں تک ابھی تک تو ہم نے ما 3 دفعہ پڑھ لیا ان 2 آیتوں میں. یہ سارے نافیہ ہیں. نافیہ کہتے ہیں جو نہیں کا ترجمہ دیتے ہیں، نفی کا ترجمہ دیتے ہیں. لیکن ما جو کے معنوں میں، موصولہ کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. فی قلوبہم مرض، قلوب پھر آ گیا ہے، ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، قلب ان کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، منافق ہیں، نہ اپنے لوگوں سے صحیح سچی بات کر سکتے ہیں، نہ خدا تعالیٰ کے سامنے سچی بات کرتے ہیں. یہ بیماری ہے. اور منافقت کی بیماری ایسی ہے جو انسان کو کہیں کا نہ دین کا چھوڑتی ہے نہ دنیا کا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے، مومن کے دل میں نفاق نہیں ہو سکتا، منافقت نہیں ہو سکتی. اس لیے منافق نہیں مومن ہو سکتا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. مرض ہم کہتے ہیں مریض، بیمار کو کہتے ہیں مرض. اس لیے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے ہم فیملیئر نہ ہو، جس سے ہم آشنا نہ ہو، جانتے نہ ہو. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں. فی پھر جب دونوں کے ساتھ ملا، قلوبہم کا لفظی ترجمہ ہے ان کے دل، تو ان کے دلوں میں فی ملے گا، ساتھ تو ترجمہ ہوگا. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، زیادہ زیادہ سے ہے. عام اردو میں بھی ہم کہتے ہیں زیادہ، تو زیادہ یزید، زیادت عربی میں ہوتا ہے. زیادہ ماضی ہے، یزید مضارع ہے، زیادتن پھر اس سے جو ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے، یہ کم ہے، وہ زیادہ ہے. اس کا روٹ ورڈ زیادہ ہے. تو فزادہ، فا پس زیادہ اس نے بڑھا دیا. زیادہ چیز بڑھتی ہے تو زیادہ ہم کہتے ہیں. فزادہم اللہ، اللہ نے ان کو بڑھا دیا. کس چیز کو بڑھا دیا؟ ہم ان کو، مرضن بیماری ہے، بیماری میں. خدا تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیا. وہ منافق تھے، نہیں سیدھے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جتنی منافقت کرنی ہے کرتے رہو، بڑھتے چلے جاؤ. کس طرح بڑھا دیا؟ مومنوں پہ فضل کر کے، اپنے نبی پر فضل کر کے، ان کو فتوحات عطا کر کے، ان کو دنیاوی اور دینی اور دنیاوی ساری ترقیات عطا کر کے خدا تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا. یعنی آٹومیٹکلی حسد یا منافقت ایک ایسی بیماری ہے جو دوسرے کی ترقی سے آٹومیٹک بڑھتی رہتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے کیسے بڑھایا؟ مومنوں کو اور اپنے نبی کو ترقیات عطا کر کے ان کو اور بھی جلنے میں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس مومنوں کی ترقی سے اور نبی کی ترقی سے اور میرے دین کی ترقی سے جلتے ہو تو جلتے رہو. یہ تو ہے، جاتا رہا اور ان کی بیماری بڑھتی رہی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہ پس بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ نے مرضن بیماری میں، اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا. وا او لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. علم عام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، درد و علم کی داستان. تو درد و علم وہاں پہ مترادفات کٹھے استعمال ہو جاتے ہیں. علم دردناک چیز کو کہتے ہیں، درد کو کہتے ہیں. تو علیم اسی سے دردناک ہے. پھر
ایسا درد، عربی میں علمن کہتے ہیں پین کو، کہ درد ہو رہی ہے تو علمن اس کو کہتے ہیں. تو علیم پھر اس سے ہے بہت زیادہ پینفل، جس کی بہت زیادہ تکلیف ہو. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، سزا ہے، علیم دردناک، پینفل. بما کانوا یکذبون، بما اس وجہ سے، جو یہ دیکھیں ما یہاں پہ نافیہ نہیں ہے، جیسے ہم نے اوپر وما یشعرون اور وما یخدعون میں پڑھا تھا، وہاں پہ نافیہ تھا، نہیں کا ترجمہ تھا. یہاں پہ جو کا ترجمہ، یہاں پہ موصولہ ہے. بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہاں پہ آپ کو الفاظ بتائیں گے کہ یہاں پہ ما کا ترجمہ نہیں ہو نہیں سکتا. تو عربی خود بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کدھر کو لے کے جانا ہے. میں پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضن بیماری ہے، فزادہم اللہ، بس اللہ نے ان کو بڑھا دیا. زیادہ میں نے بتایا ہے ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے، سنگولر ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ زیادہ، اللہ نے بڑھا دیا، ہم ان کو، پس فزادہم اللہ، پس اللہ نے ان کو بڑھا دیا، مرضن بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بول. کانا تھوڑی اور چلیں تفصیل ہو جائے گی پھر بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بما کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ہیبیچول تھے، یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ جھوٹ بولا، بلکہ ان کی عادت بن گئی تھی، عادت ثانیہ بن گئی تھی ہر چیز میں جھوٹ بولنے کی. خدا تعالیٰ موقع دیتا ہے انسان کو سنبھلنے کا، جب تک اس میں سنبھلنے کے آثار نظر آتے رہتے ہیں خدا تعالیٰ اس چیز کو انسان سے ٹالتا رہتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جو قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں یہاں تک کہ میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں مجھے اس آیت کی صحیح تفسیر سمجھ نہیں آتی تھی. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک گلاس ہے، اس کے اندر پانی فل بھر گیا ہے، قطرہ قطرہ اس کے اندر پانی گر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک قطرہ پانی گرا اور اس کے کناروں سے ڈھیر سارا پانی نیچے گر گیا. کہتے اس دن مجھے سمجھ آئی لی لہم ان کیدی متین کی، کہ خدا تعالیٰ کی ڈھیل بھی ایسی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ انسان کو چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. آخر پہ کوئی ایسی چھوٹی سی ریزن ہوتی ہے کہ انسان دعا خدا تعالیٰ کے سامنے سٹپٹا کے رہ جاتا ہے کہ اللہ میاں میں نے تو چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی، اتنی بڑی سزا. حالانکہ وہ جو پہلے سے پائل اپ ہوا ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ استغفار کا اسی لیے حکم ہے کہ وہ جو ساتھ ساتھ انسان کا پیمانہ بڑھ رہا ہے وہ بھی کم ہوتا رہے استغفار سے. کانو یکذبون میں یہ بتا رہا تھا میں کہ ایک دو دفعہ، دو چار دفعہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، بلکہ جھوٹ بول بول کے مجسم جھوٹ بولنا عادت بن گئی ہے ان کی. ہر کام میں ریجیکشن ہے، ہر کام میں ریجیکشن ہے. اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ورنہ ڈیلی لائف میں ہم دیکھتے ہیں لوگ چھوٹے موٹے جھوٹ عام بول لیتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ ان کے لیے کیوں جھوٹ کے دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری دے رہا ہے یا ان کو خبر سنا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کی زندگی کا عادت بن گئی ہے ہر کام کو ریجیکٹ کرنا، ہر کام میں جھوٹ بولنا. اس لیے اس چیز کو بہت اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات ہوئی اور اس کے اوپر خدا تعالیٰ کا اتنا بڑا ریئیکشن ہوا. وہ یہی بات ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر مشکل لمحات آ جاتے ہیں. اگرچہ ان کو بھی ٹالنا استغفار سے ہی ہوتا ہے، لیکن شروع میں جو استغفار سکھایا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہر روز استغفار کرے انسان تاکہ جو روزانہ کا حساب ہے وہ خدا تعالیٰ سے کلیئر ہوتا جائے اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ پھر ایمانی لحاظ سے اسٹرینتھ بھی عطا کرتا جاتا ہے اور وہ طاقت ملتی جاتی ہے کہ پھر وہ دوسرے نیگیٹو پہلو جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور پازیٹیو اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ کلیئرلی لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.
ان کے یہاں پہ جو جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے لیے دردناک عذاب کی اس لیے ان کو خبر سنائی کیونکہ وہ ہیبیچولی لائرز ہیں، ہر بات میں ان کی جھوٹ بولنا شامل ہو چکا ہوا ہے۔ وَإِذَا یکذبون بھی مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، یشعرون کی طرح، یؤمنون کی طرح، یوقنون کی طرح۔ میں مضارع بار بار بیان کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مضارع عربی میں دو ہی زمانے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، اس لیے جب میں مضارع کہتا ہوں تو اس میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حال میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور فیوچر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، و اور اذا جب، قیلا کہا گیا، لہم ان سے۔ اب یہ قیلا مجہول ہے، ماضی ہے، قیلا لفظی ترجمہ ہے کہا گیا، لہم ان سے۔ لیکن جب بھی ماضی اور مجہول سے پہلے اذا کا ترجمہ اذا کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ اس کو پھر پاسٹ کنٹینیوس میں کر دے گا یا پریزنٹ کنٹینیوس میں کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے، ہم اس کا پریزنٹ کنٹینیوس میں ترجمہ کریں گے۔ اب حال کیا کہیں گے اس کو، استمراری، پتہ نہیں اب مجھے اردو کی بعض ٹرمز نہیں ذہن نشین رہی، لیکن بہرحال جاری رہنا کام کا جس میں پایا جاتا ہو، اگرچہ قیلا کا لفظی ترجمہ ہے کہا گیا، ماضی ہے، لہم ان سے، قیل لہم ان سے کہا گیا۔ جب ماضی مجہول سے پہلے اذا جو اس آیت میں ہے اذا کا لفظ آتا ہے تو وہ اس کا ترجمہ مضارع میں چینج کر دیتا ہے، حال میں اس کا پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں یا فیوچر میں کرتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، اگر رائٹ ان دا بگننگ ہم اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر ہمیں پورے قرآن کریم میں کہیں بھی مشکل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے اس اسلوب کو، اس طریقے کو، اس وے کو، میتھڈ کو بیسیوں دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں دفعہ استعمال کیا کہ ماضی کا صیغہ لائے گا لیکن اس سے پہلے اذا کا لفظ آ جائے گا اور وہ اس کو مضارع میں چینج کر دے گا۔ یہ ہم اتنی دفعہ پڑھیں گے کہ انشاءاللہ خود بخود آٹومیٹک یاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، حالانکہ اگر اذا نہ ہوتا قیل لہم ان سے کہا گیا ترجمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اذا کی وجہ سے ہم اس کا پھر حال میں ترجمہ، پریزنٹ میں ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض تم زمین میں فساد نہ کرو، تفسدون، اب یہاں پہ نون تھا، تفسدو کے بعد یہ لا نافیہ جو ہے، یہ لا جو ہے اس کا ترجمہ ہے نہیں، لا نافیہ کہلاتا ہے، لا نہیں کہلاتا ہے۔ تفسدون، اب نون نہیں لکھا گیا، یہ اس کی وجہ سے، لا کی وجہ سے مضارع جب آتا ہے اور اس سے پہلے لا آ جائے تو وہ اس کے نون کو گرا دیتا ہے۔ یہ بھی قاعدے کی بات ہے، انشاءاللہ اتنی دفعہ یہ آئے گا کہ ہمیں آٹومیٹک یاد ہو جائے گا، لیکن ابھی شاید کچھ زیادہ ہو رہا ہے بگننگ میں بعض چیزیں چھوڑ بھی دیتا ہوں کہ گرامر زیادہ نہ ہو جائے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہ یاد رہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوں گے، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالو لفظی ترجمہ ہے قالو انہوں نے کہا، ماضی کا ترجمہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، قالو they said، لیکن یہ جو اذا اس آیت کے شروع میں آیا ہے وہی یہاں پہ بھی ہے، وہی یہاں پہ بھی اثر کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ، جنہوں نے 17 آیات کا ترجمہ پہلے یاد کیا ہوا ہے یا ویسے کچھ قرآن کریم کا ترجمہ ویسے پڑھتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، لجنہ خدام انصار سب کی کلاسز ہوتی ہیں اپنی اپنی تنظیموں میں، تو اکثر لوگوں نے کچھ نہ کچھ ترجمہ سیکھا ہی ہوتا ہے، تو قالو کا ہم ترجمہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، حالانکہ قالو کا ترجمہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، قالو انہوں نے کہا، they said، وہ کہتے ہیں، حضور نے بھی یہاں پہ ترجمہ کیا ہوا ہے، اگر آپ ترجمے میں دیکھیں حضور نے بھی ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ اس وجہ، اس اذا کی وجہ سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا
کہ اذا جب اس آیت کے شروع میں آ جائے گا تو وہ اس کے ماضی کے ترجمے کو مضارع میں چینج کر دے گا. وہ اس کو حال کا ترجمہ ہمیں کرنا پڑے گا یا فیوچر کا کریں گے. تو یہاں بھی قالو سے پہلے اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم پریزنٹ میں کر رہے ہیں. قالو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون. انما نحن، انما یقیناً، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے. کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. Do not create disorder in the earth. قالوا they say، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یقیناً ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. We are the promoter of peace. تو مصلحون اصلاح کرنے والے، promoter of peace. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے کسی ایکشن کی وجہ سے زمین میں کوئی فساد برپا ہو رہا ہے یا کوئی مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں، تکلیف آ رہی ہے. اس لیے یہ اذا کا جو قاعدہ ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ماضی سے پہلے آئے گا تو یہ اس کے ترجمے کو مضارع میں چینج کر دے گا. میں اس آیت کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. وا اور اذا جب قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے. اب میں اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ چینج کر کے کر رہا ہوں. لا تفسدو تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں. قالو وہ کہتے ہیں، پھر میں اذا کی وجہ سے ترجمہ اس کا کر رہا ہوں حال میں، ورنہ قالو اگر لفظی ترجمہ کوئی پوچھے تو انہوں نے کہا they said. قالو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، انما یقیناً، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. الا بیویر غور سے سنو، انہم یقیناً وہ، ہم المفسدون، ہم دو دفعہ آیا ہے زیادہ ایمفیسس کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں وہی یہ کام کرنے والے ہیں، عربی میں اس کو ہم کا دو دفعہ اس ضمیر کو ریپیٹ کر کے اس پہ زیادہ زور دینے کے لیے کیا جاتا ہے. الا غور سے سنو، انہم یقیناً وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں. surely they are the creator of disorder، ولکن لا یشعرون لیکن شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، عقل ہی نہیں. خدا تعالیٰ نے ان کی عقل پہ ایسے پردے ڈال دیے ہیں. خدا نے کیا ڈالنے، ان کی اعمال کی وجہ سے ان کی عقل پہ ایسے پردے ڈل گئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ دنیا میں واقعی دنیا میں پروموٹر آف پیس ہیں، دنیا میں اصلاح کرنے والے ہیں یا فساد کرنے والے ہیں. اللہ، یہ بھی اللہ کا جو بھی لفظ ہے یہ بھی بہت دفعہ آئے گا قرآن کریم میں، اور بہت دفعہ انہی معنوں میں بیویر غور سے سنو، اسی طرح اسی محاورے میں آئے گا. اللہ خدا تعالیٰ کہتا ہے غور سے سنو، انہم ہم المفسدون یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، عقل ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائے. آج کی آخری آیت کر لیتے ہیں نمبر 14، پھر انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. وَإِذَا اب پھر اذا آ گیا ہے جو اگر یہ ساروں پہ اثر کرے گا، اس لیے جہاں قیل آ گیا ماضی ہم اس کا مضارع میں ترجمہ کریں گے، حال میں لے آئیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اوپر بھی ہم نے پڑھا، وہی ترجمہ یہاں پہ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہاں بھی ہم نے اوپر والی آیت نمبر 12 میں بھی پڑھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آگے آیت نمبر 14 میں بھی آ گیا وہی چیز وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے آمینو ایمان لاؤ. یہ امر ہے، امر کو اور ماضی کو پہچاننا ٹیکنیکل سی چیز ہے، وہ پہچاننا ضروری ہے. اگر میم کے اوپر فتح ہوتی آمنو تو یہ ماضی کا جمع کا صیغہ ہوتا، they believed، وہ ایمان لائے. جب میم پہ کسرہ ہو تو یہ امر ہے، کمانڈمنٹ ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. آمینو تم ایمان لاؤ، پھر ماضی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے. تو یہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ میم کے اگر میم پہ کسرہ ہو تو یہ امر ہے،
कमांडमेंट है, और अगर मीम पे फतह हो आमनू तो फिर ये माजी होगा, फिर हम इसका तर्जमा करेंगे वो ईमान लाए, they believed। इसको बहुत चीजें नोटेबल होती हैं, हाईलाइट कर लेनी चाहिए, जो फ्यूचर में भी काम आती हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ। मैंने इसलिए ये किया है कि ये अभी चूंकि 17 आयात चल रही हैं और उम्मूमन सबको रट्टा पड़ा होगा तर्जुमा, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा तफसील में जा रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें समझ आ जाए, ताकि आगे जब हम जाएंगे और चीजें बिल्कुल नहीं होंगी तो वहाँ बात समझनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसलिए आमिनू भी उन अल्फाज में से हैं जो बहुत कसरत से कुरान करीम में आया है। इसलिए आमनू आए तो क्या तर्जुमा होगा और आमिनू आए तो क्या तर्जुमा होगा, ये समझ लें। मीम पे कसरा हो तो अमर है, कमांडमेंट है, तुम ईमान लाओ, और अगर मीम पे फतह हो तो फिर ये माजी का होगा, तो वो तर्जुमा होगा वो ईमान लाए। व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है आमिनू तुम ईमान लाओ, कमा जैसा कि, आमन अन्नासु लोग ईमान लाए। अब आमना माजी का वाहिद का सीगा है, सिंगुलर है, वाहिद है, सिंगुलर है। आमना वो ईमान लाया, लेकिन अन्नास प्लूरल है, इसलिए फिर हम इन दोनों का तर्जुमा प्लूरल करते हैं। आमन अन्नासु कमा आमन अन्नासु, जैसा कि लोग ईमान लाए। ठीक है, तो यहाँ ईमान लाए फिर हम तर्जुमा कहते हैं। लेकिन अगर स्प्लिट वर्ड तर्जुमा आ जाए, रैंडम कोई पूछ ले आमना का क्या तर्जुमा, तो फिर ये सिंगुलर होगा, वो ईमान, अगर इसका प्लूरल में हो तो आमनू होगा, जैसे मैंने आमिनू में बताया कि आमनू वो ईमान लाए। लेकिन चूंकि अन्नास जमा है तो आमना का भी हम तर्जुमा जमा में करेंगे। कमा जैसा कि आमन अन्नासु लोग ईमान लाए, कालू वो कहते हैं। क्यों तर्जुमा किया वो कहते हैं, हालांकि ये माजी है इज़ा की वजह से। इस आयत के शुरू में इज़ा आया है, जिसने कीला का तर्जुमा भी मुजारे में किया, और कालू फिर आ गया जैसे हमने पहली आयत में किया था। कालू वो कहते हैं, लेकिन लफ्जी तर्जुमा अगर बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ जाए, कालू का तर्जुमा रैंडम, तो उन्होंने कहा। ठीक है, इसलिए ये बात समझनी जरूरी है कि कालू है माजी, लेकिन इज़ा की वजह से जब आयत के शुरू में इज़ा आ जाता है हम उसका तर्जुमा मुजारे में करते हैं। कालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, आ क्या, हमजा इस्तिफामिया है, जैसे अनजरता हूं में था, जो हमने आज रुकू रिवाइज किया उसमें आया था अनजरता हूं ममलम तुनजिरु ला युमिनु। आ इस्तिफामिया कहलाता है, क्वेश्चन के तौर पे, बात को समझने के लिए सवाल करने के तौर पे होता है। अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, नुमिनु का लफ्जी तर्जुमा है हम ईमान लाते हैं, वी बिलीव। लेकिन अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमन सुफहा बेवकूफ लोग ईमान लाए। आमना फिर वाहिद है, असुफहा क्योंकि प्लूरल है, जैसे अन्नास प्लूरल था, इसलिए हम आमना का भी तर्जुमा यहाँ पे प्लूरल में करेंगे। सफीहुन वाहिद है, बेवकूफ को कहते हैं, रजुलुन सफीहुन कहते हैं बेवकूफ आदमी। उर्दू में भी कहते हैं फलां बड़ा सफी है, मुराद है सफीह जब हे भी आखिर पे हो कि वो बड़ा बेवकूफ है, तो सुफहा उसकी जमा है। आमना का तर्जुमा जमा में असुफहा की वजह से होगा। कालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमन सुफहाउ बेवकूफ लोग ईमान लाए। फिर बता रहा हूँ, आमना वो ईमान लाया, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों तरह से एक आयत में 2 दफा आया है। स्प्लिट वर्ड में इंडिविजुअली आ जाए, सेपरेटली आ जाए, तो वो ईमान लाया। क्योंकि अन्नास भी प्लूरल है, असुफहा भी प्लूरल है, इस वजह से फिर हम इसका तर्जुमा प्लूरल में करते हैं। अला गौर से सुनो, पहले भी अला का लफ्ज आया था, फिर आया है अला गौर से सुनो, इन्नहुम हुमुस सुफहा, यकीनन वही बेवकूफ है। फिर इन्नहुम हम 2 दफा आया है, मैंने बताया एम्फेसिस के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए। इन्नहुम हुमुस सुफहा, यकीनन वही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो इल्म नहीं रखते। ठीक है, मैं फिर इस आयत को आखिरी को दोहरा देता हूँ, देख लें।
व और इज़ा जब क़ील लहुम उनसे कहा जाता है आमिनू तुम ईमान लाओ अमर है कमा जैसा कि आमन अन्नास लोग ईमान लाए क़ालू तो वो कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाए कमा जैसा कि आमन सुफहा बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं वो आम मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं अला गौर से सुनो इन्नहुम हुमुस सुफहाउ यकीनन वही बेवकूफ हैं वलाकिन ला यालमून लेकिन वो इल्म नहीं रखते आपका कोई भी सवाल हो किसी किस्म का आप इत्तिका पे इत्तिका की वेबसाइट पे या इत्तिका की जो भी ईमेल एड्रेस है उस पे भेज सकते हैं कोई भी मुश्किल हो आप लिख के भी बता सकते हैं दौराने जब हम पढ़ रहे होते हैं दौराने सबक भी दौराने लेसन भी कि ये चीज़ ग्रामर अगर ज़्यादा लग रही हो तब भी बता सकते हैं कि ग्रामर कुछ ज़्यादा हो रही है थोड़ा सा लाइट कर दें तो फिर भी लाइट भी कर दूंगा मैं सिर्फ इसलिए पहली 17 आयात पे ज़्यादा जोर दे रहा था कि ये 17 आयात उमूमन हर एक को ज़ुबानी भी याद होती हैं और तर्जमा भी बहुत हद तक याद होता है इसलिए इसमें हम अगर कवायद को अच्छी तरह सीख लें तो आगे जाके हमें बहरहाल कवायद तो थ्रू और पूरे कुरान में है कुछ ना कुछ हल्के हल्के हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जब बार बार रिपीट होंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको उसको याद रखना भी आसान लगेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो ज़रूर आप हमें भेजिए इंशाल्लाह हम अगले दिन जैसे कल आज का कोई अगर क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा है रिवाइज भी की है कोई क्वेश्चन हो कोई चीज़ समझ नहीं आई हो आप भेज दें हम पहले उसका जवाब कर देंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे कल मैं इंशाल्लाह यही वाला सबक जो आज पढ़ा है दूसरे रुकू से पहले ये रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे जज़ाकल्लाह सनम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू